سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 64۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ فرجعوا إلى أنفسهم، پس وہ آپس میں غور کرنے لگے، فقالوا، اور کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، کوئی شک نہیں تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر ان کے سر جھکا دیے گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ کہتے ہوئے کہ اے ابراہیم یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ ان کی، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کسی چیز کا نفع دے سکتے نہ کسی نقصان سے بچا سکتے۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ افلا تعقلون، کیوں نہیں تم عقل حاصل کرتے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وہ کہنے لگے اس ابراہیم کو علیہ السلام، نعوذ باللہ، جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ غلط تدبیر کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو پہلے توحید کی دعوت دی، ترغیب دی، سمجھایا ہر اعتبار سے، دلائل کے ذریعے، عقل و نقل سے، کہ جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ بے بس ہے۔ سب کچھ کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اور ان کو اس یقین کی دعوت دی کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھیں، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھیں۔ میرے محترم دوستو، جب وہ کسی طرح سے بھی نہ مانے،
تو پھر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کہہ دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کا حشر نشر کروں گا، اور پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ واقعہ ہی بے بس ہے۔ چنانچہ ایک موقع آیا جب قوم کے لوگ اپنے کسی جشن اور میلے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ستاروں کی طرف نظر دوڑائی اور دیکھ کے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ قوم کے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، وہ ان کے اس بڑے معبد میں اور مہابت خانے میں گھس گئے اور بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کو اس حال میں دیکھا کہ ٹوٹے پھوٹے کٹے پھٹے، کوئی کہیں گرا ہوا کوئی کہیں گرا ہوا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس نے کر دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ ماتی ماری گئی تھی کہ اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ بے بس ہے، جو خود کو نہیں بچا سکے وہ ہمارا کیا کریں گے۔ لیکن کہنے لگے جی پتہ کرو کس نے کیا۔ بات پھیلتے پھیلتے پھیلی تو کسی نے کہا جی ابراہیم اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا ان سے کچھ نہیں ہوتا اور میں ان کے ساتھ کچھ کروں گا، کل لاؤ اس کو سامنے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے، پوچھا گیا ہاں بھائی آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک استفہامیہ انداز میں، سوالی انداز سے فرمایا ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، اس سے تو پوچھو کہ یہ بڑا ہے، اس سے تو سوال کرو کہ یہ بولتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بت کہاں بول سکتا تھا، وہ پتھر کا بنایا وہ مجسمہ کہاں جواب دے سکتا تھا۔ چنانچہ فرمایا فرجعوا الی انفسہم، وہ سب لوگ آپس میں غور کرنے لگے، اپنے آپ سے انہوں نے رجوع کیا۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث مبارک ہے جو بخاری و مسلم اور حدیث کی صحیح کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ کے کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سچے نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو واقعہ کے خلاف ہو۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا سوائے تین مرتبہ کے، ایک مرتبہ یہی جب قوم کے لوگوں نے آپ سے کہا جی آپ بھی ساتھ چلیں، تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ بظاہر ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ دوسری جب قوم نے پوچھا کہ آپ نے بت توڑے ہیں، تو انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا کھڑا ہے اس نے نہ کیا، اس سے تو پوچھو۔ اور تیسرا موقع جب ایک بادشاہ کے پاس سے گزرے ہجرت کے سفر میں، جو اس کے بعد ہوا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ کسی بھی خامند اور بیوی یعنی جوڑے کو دیکھتا تو خامند کو قید یا قتل کر دیتا اور بیوی کو اپنے پاس رکھ دیتا، اور اگر بہن بھائی ہوتے تو پھر وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا یہ کون ہے جو آپ کی اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلوتی مسلمان اس وقت تک آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ نے فرمایا میری بہن ہے، اور ان سے بھی کہا جب تجھے پوچھا جائے تو تو کہہ دینا میں ان کی بہن ہوں۔ بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے پھر کسی موقع پہ صحیح، لیکن یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس کو جو جھوٹ کہا گیا ان تین چیزوں کو،
اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے تو بالکل اس حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس میں جھوٹ کا ذکر ہے، لہذا یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ حدیث تو ہے، بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث ہے۔ اب اس سے وہ لوگ یہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ جب بخاری اور مسلم میں ایسی حدیث بھی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر یہ دروازہ کھل جائے گا کہ ان دونوں کتابوں پہ بھی اعتماد ختم ہو جائے، اور یہ حرکت کرنے والے قادیانی اور جدید تعلیم یافتہ لوگ، سر سید کو ماننے والے اور اس قسم کے جو لوگ اہل قرآن خود کو کہتے ہیں ہم قرآن پہ چلتے ہیں، ہمیں حدیث کی بھی ضرورت نہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو ایسی احادیث کو بنیاد بنا کر تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث مبارک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹ فرمایا، وہ اس وجہ سے کہ یہ بات جھوٹ نہیں تھی، یہ ایک بات جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ ایک گول بات ہے جس کو توریہ کہا جاتا ہے، اور اپنی جان، عزت یا ایمان بچانے کے لیے ایسا توریہ اختیار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ توریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کہنے والا ایک بات کہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھے، کہنے والے کا مقصود کچھ ہو، سمجھنے والا اس کو کچھ اور سمجھے۔ یہ تینوں جگہ پہ یہی صورتحال تھی۔ مثلا انہوں نے کہا جی آپ بھی ساتھ چلیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ بیمار ہونے کا مطلب کیا کہ تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ کر روحانی طور پہ مجھے تکلیف ہوتی، روحانی طور پہ میرے جسم میں کھلبلی مچ جاتی، میرا دل دماغ کھولنے لگ جاتا ہے تمہاری ان بیہودہ شرکیہ کفریہ حرکات کو دیکھ کر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے نیت میں تو تھا کہ میرا اندر بے چین ہو جاتا ہے، اور سکیم کے لفظ سے قوم نے یہ سمجھا کہ ظاہری طور پر کوئی بیماری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کی، جھوٹ نہیں کہا، لہذا یہ جائز ہے بالکل۔ اسی طرح کی صورتحال دوسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا بت کیوں توڑے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم بالفرض، اس کو فرض کر لے، اس بڑے نے توڑے ہو، اس سے تو پوچھو یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں توڑے، بلکہ استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں یہ کہا کہ بھئی فرض کرو اس نے توڑا ہو، اس سے تو پتہ کرو، تاکہ ان بتوں کی بے بسی سامنے آئے، لہذا یہ بھی کوئی خلاف واقعہ بات نہیں۔ اور تیسری چیز عزت بچانے کے لیے جو یوں کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو اس وقت روئے زمین پہ ایک ابراہیم اور ایک سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوا کوئی مسلمان نہیں تھے، اس لحاظ سے وہ اسلامی بہن بھائی بھی تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کہ ہم ایمانی اور اسلامی طور پر بہن بھائی ہیں، اور بادشاہ وقت نے سمجھا کہ یہ جسمانی طور پر بہن بھائی ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف واقعہ ہو، لیکن چونکہ ان کا مقام اور شان بہت بلند تھی، اس لیے اس معمولی بات کو بھی یوں کہہ دیا گیا گویا جھوٹ بولا، حالانکہ جھوٹ نہیں۔ اس طرح حدیث بھی صحیح ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، لہذا ایسی صحیح احادیث کا انکار کر دینا یہ بھی سخت گمراہی اور جہالت کی بات ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پوچھا، نے فرمایا بھی پوچھو ان سے، اب خود غور کر کے کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ارے ظالم تو تم ہی ہو۔ قوم کے لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہی کہنے لگے ارے ظلم تو تم خود کر رہے ہو، ان کو معبود بنا کے بیٹھے، ثم نکسوا علی رؤوسہم،
پھر شرم کے مارے گردنیں جھک گئی. جب کوئی دلیل سمجھ میں نہ آئی، بات سمجھ میں نہ آئی، تو شرم کے مارے گردنیں جھک گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. اے ابراہیم، تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے. اب ہم کس طرح اس سے پوچھیں؟ لوہا گرم تھا. اللہ کا نبی تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ذہن متاثر ہوئے ہیں تو فوراً چوٹ لگائی. اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرو گے؟ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، جن کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، ان کی عبادت کرو. آج میرے محترم دوستو، کوئی انسان گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سانپ بچھو کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پتھر کے مجسمے اور مورتیاں بنا کے ان کے سامنے جھکا پڑا ہے، کوئی صلیب کو سمجھ رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا یہ نقصان سے بچائے گی. کسی نے پنجہ گھر پہ لگا لیا، یہ ہمیں فائدہ دے گا یا نقصان سے بچائے گا. کوئی کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کے تعویذ کو سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کی تصویر کو سمجھ رہا ہے. میرے محترم دوستو، یہ سب شرکیہ صورتیں ہیں. ہمارا مضبوط یقین یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں تمام نفعوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ. اور تمام قسم کے نقصانات سے بچانے والا بھی صرف اور صرف کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک حقیقی اللہ. کتنے لوگ ہیں گھر بنانے لگے، اب کیا کہتے ہیں جی بنیادوں کے اندر بکرا ذبح کیا جائے، اور بکرا بھی کالے رنگ کا ذبح کیا جائے، خون بنیادوں میں ڈالا جائے، اور مقصد کیا ہے کہ جنات نقصان نہ دے. گویا جنات کی خوشنودی کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. حالانکہ کسی بھی جانور کا خون جو بہایا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بغیر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی کسی علاقے کے لوگ اپنے کسی مذہبی یا دنیاوی سیاسی بڑے آدمی کے آنے پر اس کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو یہ جانور حرام ہوں گے، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہوگا. یہ اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہے. ایک یہ ہے کہ ان کی دعوت ہے، اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں کہ ان کو کھانا کھلانا ہے. ایک یہ کہ ذبح اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آ رہے اور وہ خوش ہو جائے کہ ہم نے اس کے آنے پہ اتنے جانور ذبح کیے. اب یہ خوشنودی اللہ کی نہ رہی، یہ تو اس وڈیرے کی بن گئی، یہ تو اس پیر صاحب کی بن گئی، یہ تو اس رہنما اور لیڈر کی بن گئی. تو اللہ کی رضا جب ساتھ شامل نہیں ہے تو یہ جانور حرام ہو جائے. جنوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا، مصیبتوں سے بچنے کے لیے صدقہ تو ہے، لیکن اس کی نیت یہ کر لینا، ذہن یہ بنا لینا کہ یہ راضی ہوں گے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گے. میرے محترم دوستو، یہ اپنے عقیدے کو کمزور کرنے والی بات. یہی کچھ تو وہ سمجھتے تھے کہ ان بتوں کو راضی کرو، ان کے آستانوں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے محبتوں پہ جانور ذبح کرو تاکہ یہ خوش ہو کہ ہمیں نفع دیں اور نقصان سے بچائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کی تم عبادت کرو. اف لکم، افسوس ہے تم پر، بہت گھٹیا حرکت ہے تمہاری. اف عربی زبان میں کسی انتہائی افسوسناک بات پہ کہا جاتا ہے. بڑا افسوس ہے، بڑا صدمہ ہے، غلط کام کر رہے ہو تم. اس لیے نفرت کا جملہ اس کو سمجھا جاتا ہے. مجھے اس سے نفرت ہے، تمہارے اس کام اور اس حرکت سے مجھے شدید بیزاری ہے. اس لیے یہ لفظ والدین کو کہنے کی ممانعت ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پڑھ چکے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقل لهما اف
والدین کے سامنے اف مت کہو، اف مت کہو، یعنی کوئی ایسا کلمہ جس سے والدین سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہو، نفرت کا اظہار ہوتا ہو، حقارت اور تحقیر کا اظہار ہوتا ہو، ایسا کوئی کلمہ یا انداز والدین کے سامنے اختیار کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو، مجھے اس سے شدید بیزاری، اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ بے وقوف ہو تم۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر سیانہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ پیسے کما کے لائے، جو ملوں کی ملیں بناتا جائے اور جو ڈگریوں پہ ڈگریاں حاصل کرتا جائے، عہدوں پہ ترقی چڑھتا چلا جائے، یہ عقل مند ہے، یہ سیانہ ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، نظریہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، توحید ہے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے نہیں مان رہا، کوئی پتہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی نگاہ میں جو انسان توحید والا نہیں، رسالت والا نہیں، آخرت پہ ایمان رکھنے والا نہیں، اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھنے والا نہیں، پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق انسان، عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا عقل کی دو قسمیں، ایک عقل معاد، ایک عقل معاش۔ عقل معاش کہتے ہیں دنیا کمانے والی عقل، عقل معاد کہتے ہیں آخرت بنانے والی عقل۔ ایک نے دنیا تو بنا لی، آخرت برباد کر لی۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ چھوٹی زندگی بنانے کے لیے بڑی زندگی برباد کر دی؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں عقل نہیں تمہارے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان سے کہا۔ اب جب وہ ہر طرح بے بس ہو گئے، کوئی دلیل بھی نہیں، بت بھی بے بس نظر آ رہے، ٹوٹے پھوٹے نظر آ رہے، قوم کے لوگوں کو مطمئن بھی کرنا تھا، تو اب کیا کریں؟ اب طے یہ ہوا جی حرقو، اس کو پکڑو اور اس کو آگ میں ڈالو، اس کو آگ میں ڈالو۔ اب بجائے دلائل سے قوم کو مطمئن کرنے کے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فسادی ہے، لہذا اس کو پکڑ کے اس کو آگ میں ڈالو۔ میرے محترم دوستو، پہلے زمانوں سے آج تک سب سے شدید ترین سزا جو کسی بھی مجرم کے لیے ہے وہ پتھر مار کے ختم کرنا، جس کو سنسار کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اب بھی شادی شدہ زنا کرنے والے کی یہی سزا ہے۔ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے اور اس پہ شہادتیں قائم ہو جائیں تو اس کی سزا یہی کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا۔ اس سے سخت سزا کسی کو جلا دینا ہے، اور جلا دینے کی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ جہنم کے اندر مجرموں کو آگ کی سزا دی جائے گی تو آگ کی سزا آگ کا رب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دنیا کے اندر بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جلانے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی سزا کا فیصلہ ہوا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ان کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے۔ اس کے لیے ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کم و بیش 1 مہینے تک ایندھن جمع کیا گیا، لوگوں سے کہا گیا ایندھن اکٹھا کرو، حتیٰ کہ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس زمانے میں ان میں سے کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ منت مانتا کہ میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنا ایندھن دوں گا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ منتیں مانی جا رہی، ایندھن اکٹھا کیا جا رہا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا ایندھن اکٹھا ہو گیا۔ پھر 1 ہفتے تک اس کو جلایا گیا، دھونکا گیا، اس میں آگ جھونکی گئی، بھڑکایا گیا اس کو، یہاں تک کہ آگ اتنی شدید ہو گئی
کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرے تو وہ جل کے مر جائے، اتنی شدید آگ ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکے کیسے، اس میں پھینکے کیسے، اب سمجھ نہیں آ رہی۔ تو شیطان آیا ایک بوڑھے کی شکل میں، اور اس نے آ کے رائے یہ دی کہ ایک توپ بناؤ، منجنیق، ایک جھولا سا بناؤ جس میں اس کو دور سے ہلا کر پھینکا جائے اور یہ آگ کے وسط میں جا کے گرے۔ چنانچہ وہ منجنیق بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، پھینکنے لگے۔ اللہ کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اے اللہ پوری روئے زمین پر ایک ہی بندہ تیرا نام لینے والا اور تیرا خلیل ہے، اور اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ساری سلطنت اس کے مخالف ہے۔ اے اللہ کیا ہوگا اس کا، اے اللہ اس کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جاؤ، تم سے مدد مانگتا ہے، جاؤ کرو مدد۔ فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سلام کیا۔ وہ بارش کا فرشتہ ہے، جی مجھے حکم کریں میں بارش برسا کے آگ ختم کر دوں۔ کوئی ہوا والا، جی مجھے حکم کریں میں ہوا چلاؤں، اس کو اڑا کے انہی پہ پھینک دوں۔ اور فرشتے اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے۔ اللہ کا خلیل بھی مقام ناز پہ قائم تھا، محبت اور عشق کی انتہا تھی، ناز، مقام ناز حاصل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھیجے گئے ہو کہ خود آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بھیجا تو نہیں لیکن اجازت سے آئے ہیں، اجازت سے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کہا کہ اگر تم سے مدد مانگتا ہے تو کرو مدد جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے مدد کی لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ سے مدد حاصل کرنی، اللہ کی مدد چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ سے ہی مانگ لیں، اللہ سے ہی کہہ دیں کہ یا اللہ میری مدد کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت اور ناز کے مقام میں فرمایا کیا اللہ کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا اللہ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو میری حالت جب اس کے سامنے ہے تو میں کیوں کہوں کہ مجھے بچا؟ اگر اس نے بچانا ہے تو وہ بچائے، اور اگر اس نے جلانا ہے تو آج اس کا خلیل اس کے نام پہ جلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں توکل کا انتہائی مقام ہے کہ اللہ سے بھی مانگنا نہیں ہے، اللہ خود دے، خود دے۔ اللہ وہ جانتا ہے میرا بندہ میرے سامنے کس حال میں۔ تو اللہ نے بھی پھر اپنی قدرت کی گویا کہ پوری قدرت دکھا دی، براہ راست آگ کو خطاب کیا، یا نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نا، اسباب ختم ہو گئے، فرشتے درمیان سے ہٹ گئے، اللہ کا غیبی نظام خود اللہ آگ کو خطاب کر رہا۔ آج آگ بھی اپنے قسمت پہ ناز کر رہی ہوگی کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ خود اس کو بلا رہا ہے، یا نا، اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامہ، اور سلامتی والی ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں اگر صرف ٹھنڈی کا لفظ ہوتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کا خون جم جاتا، لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا سلامہ، ٹھنڈی بھی ایسی ہونی سلامتی والی، ابراہیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے 7 دن یا 40-50 دن کی روایات بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، رسیاں تک جل گئی، جن سے جسم کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں تک جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلنا تو دور کی بات، اس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ آگ میں رکھ کے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، نہیں جلا سکی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے بہترین دن یہی دن تھے جو آگ کے اندر گزرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آگ میں بیٹھے۔ وہ ٹائم پورا ہوا، 7 دن یا وہ دن گزرے، اور ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے،
لوگوں نے سمجھا ہڈیاں تک پگھل گئی ہوں گی، لیکن اس وقت یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے اس آگ سے باہر آئے۔ میرے محترم دوستو، اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا، ہٹ دھرم ضدی لوگ پھر بھی اپنی ضد پہ قائم ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کو حق بات واضح کلیئر اس کے سامنے آ جاتی ہے، یہ حق ہے، نہیں مان رہا، کہتا نہیں مانتا۔ کسی نے کہا جب حق اور باطل کا پتہ نہ چلے کہ حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے، تو یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کس پہ برس رہے ہیں، باطل کے نشانے پہ کون ہے، کس کے خلاف باتیں بنائی جا رہی ہیں، کس کو طنز اور تشنیع کیے جا رہے ہیں، اور کس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جس کے خلاف باطل کے تیر برس رہے ہوں، سمجھ جاؤ یہی بندہ حق پہ ہے۔ اس طرح کی واضح چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی جو ضدی ہیں وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی کسی نے نہیں مانا، کوئی نہیں تسلیم کیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی کے ساتھ انہوں نے تدبیر کرنا چاہی، مکر کرنا چاہا، میرے نبی کو ختم کرنا چاہا، لیکن فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہی کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ آج بھی میرے دوستو کچھ لوگ حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات سن لیں، 100% گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے حق کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتے، ایک ذرا سا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ افراد ہیں، قربانیاں پہلے بھی دیتے آئے، آج بھی دیں گے، آئندہ بھی دیں گے، یہ ہوتی رہے گی، لیکن حق ختم ہو جائے تمہارا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، حق آج بھی زندہ ہے۔ ہاں نقصان تمہارا ہوگا، پکڑ تمہاری ہوگی، بگڑ تم جاؤ گے۔ ایک اس سے پہلے بھی کتنے لوگ آئے جنہوں نے اس خطے سے، اس وطن عزیز سے حق کو ختم کرنا چاہا۔ آج ان کی اپنی صورتحال کیا ہے کہ وہ ملک میں آ نہیں سکتے، ایک بیمار چوہے کی طرح بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن حق آج بھی زندہ اور جاوید ہے۔ آج کے حکمران عبرت حاصل کریں، اب بھی کچھ نہیں ہوگا، پکڑ میں تم آؤ گے، نقصان تمہارا ہوگا، حق نہ حق والوں کو کچھ ہوگا نہ حق کو کچھ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم باقية كباقية الوليد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ جی صحیح